گہری رات کا وقت تھا۔ آسمان پر چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور جنگل کے درخت ہوا کے ساتھ سرگوشیاں کر رہے تھے۔ اس جنگل کے بارے میں ایک عجیب کہانی مشہور تھی کہ یہاں ایک 1000 سال پرانی پری رہتی ہے جو صرف ان لوگوں کو دکھائی دیتی ہے جن کے دل صاف ہوں۔ اسی شہر میں علی نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ بہادر تو تھا مگر اس کے دل میں ہمیشہ کچھ کھوجنے کی تڑپ رہتی تھی۔ ایک دن اس نے بزرگوں سے اس پری کے بارے میں سنا تو اس کے اندر تجسس جاگ اٹھا۔ سب نے اسے منع کیا، وہ جنگل عام نہیں ہے، وہاں جانے والے کبھی واپس نہیں آتے۔ لیکن علی نے فیصلہ کر لیا۔ اگلی رات وہ چپکے سے جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی وہ جنگل کے اندر داخل ہوا، عجیب سی خاموشی نے اسے گھیر لیا۔ ہر طرف دھند تھی اور درخت ایسے لگ رہے تھے جیسے کسی راز کی حفاظت کر رہے ہوں۔ چلتے چلتے اچانک اسے ایک مدھم سی روشنی نظر آئی۔ وہ آہستہ آہستہ اس روشنی کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہاں ایک حسین پری کھڑی تھی۔ اس کے بال چاندنی کی طرح چمک رہے تھے اور اس کے پروں سے روشنی نکل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا دکھ تھا۔ پری نے نرم آواز میں کہا، تم یہاں کیوں آئے ہو، انسان؟ علی نے ہمت کرتے ہوئے جواب دیا، میں تمہیں دیکھنا چاہتا تھا اور جاننا چاہتا تھا کہ تم کون ہو۔ پری نے ہلکی سی مسکراہٹ دی مگر اس میں اداسی جھلک رہی تھی۔ میں وہ ہوں جسے وقت نے بھلا دیا۔ میں 1000 سال سے اس جنگل میں قید ہوں۔ علی حیران ہو گیا۔ قید؟ کس نے کیا تمہیں قید؟ پری نے آہستہ سے کہا، ایک ظالم جادوگر نے۔ اس نے مجھے سزا دی کیونکہ میں نے اس کی طاقت کو ماننے سے انکار کیا تھا۔ اس نے مجھے اس جنگل سے باندھ دیا اور کہا کہ جب تک کوئی خالص دل والا انسان میری مدد نہ کرے، میں آزاد نہیں ہو سکتی۔ علی کا دل بھر آیا۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بتاؤ کیا کرنا ہوگا؟ پری نے کچھ دیر خاموش رہ کر کہا، یہ آسان نہیں ہے۔ تمہیں 3 آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ اگر تم ناکام ہوئے تو تم ہمیشہ کے لیے اس جنگل میں کھو جاؤ گے۔ علی نے بغیر ہچکچاہٹ کے کہا، میں تیار ہوں۔ پہلی آزمائش خوف کی تھی۔ جنگل اچانک اندھیرے میں ڈوب گیا۔ علی کے ارد گرد خوفناک آوازیں گونجنے لگیں۔ اسے لگا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ سائے حرکت کرنے لگے اور ایک بھیانک شکل اس کے سامنے آ گئی۔ واپس چلے جاؤ، وہ شکل چیخی۔ علی کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا مگر اس نے آنکھیں بند کیں اور کہا، میں نہیں ڈرتا۔ میرا مقصد سچا ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، سب کچھ غائب ہو گیا۔ دوسری آزمائش سچائی کی تھی۔ اس کے سامنے اس کی زندگی کے مناظر آنے لگے۔ اس کی غلطیاں، اس کے جھوٹ، سب کچھ۔ ایک آواز آئی، اگر تم نے اپنی سچائی قبول نہ کی تو تم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سر جھکا کر کہا، میں نے غلطیاں کی ہیں، میں نے جھوٹ بھی بولا، مگر میں بدلنا چاہتا ہوں۔ روشنی پھیل گئی اور راستہ صاف ہو گیا۔ تیسری آزمائش قربانی کی تھی۔ پری اس کے سامنے آئی اور بولی، آخری آزمائش میں تمہیں کچھ ایسا دینا ہوگا جو تمہارے لیے سب سے قیمتی ہو۔ علی کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، میری سب سے قیمتی چیز میرا خواب ہے۔ میں ہمیشہ دنیا دیکھنا چاہتا تھا مگر اگر تمہاری آزادی کے لیے مجھے یہ خواب قربان کرنا پڑے تو میں تیار ہوں۔ پری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اچانک ایک تیز روشنی پھیلی اور جادو ٹوٹنے لگا۔ جنگل ہلنے لگا، درختوں سے روشنی نکلنے لگی۔ پری آزاد ہو چکی تھی۔ وہ علی کے قریب آئی اور بولی، تم نے وہ کر دکھایا جو 1000 سال میں کوئی نہ کر سکا۔ تمہارا دل واقعی پاک ہے۔ علی مسکرایا، اب تم آزاد ہو، یہی کافی ہے۔ پری نے اس کے ہاتھ کو چھوا اور کہا، تم نے اپنا خواب قربان کیا مگر میں تمہیں خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گی۔
اچانک علی کے ارد گرد ایک روشنی چھا گئی اور اسے محسوس ہوا جیسے اس کے اندر نئی طاقت آ گئی ہو۔ پری نے کہا، میں نے تمہیں ایک تحفہ دیا ہے۔ اب تم جہاں چاہو جا سکتے ہو، جو چاہو حاصل کر سکتے ہو۔ تمہارا خواب اب پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو چکا ہے۔ علی حیران رہ گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ پری مسکرائی، سچی قربانی ہمیشہ کچھ نہ کچھ واپس دیتی ہے۔ اگلے ہی لمحے پری آسمان کی طرف اڑ گئی اور روشنی میں غائب ہو گئی۔ جنگل دوبارہ عام ہو گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ علی واپس شہر لوٹ آیا، مگر اب وہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ اس کے اندر ایک نیا حوصلہ، ایک نئی روشنی تھی۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ کبھی کبھی رات کے وقت اس جنگل میں ایک چمکتی ہوئی روشنی نظر آتی ہے، جیسے کوئی پری اب بھی وہاں موجود ہو، اور شاید وہ اب بھی کسی سچے دل والے انسان کا انتظار کر رہی ہو۔